مرض ایسا ہو کہ روزہ رکھنے میں جان کے ہلاک ہونے کا اندیشہ قوی ہو تو پھر ایسے شخص کے لیے چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے بلکہ قضا کرے۔ اس بارے میں یہ سمجھتے ہیں بہت سے لوگ کہ انجیکشن لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ غلطی سے روزہ اگر ٹوٹا تو کیا ان پر قضا ہے یا کفارہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرات، آج کی اس مجلس میں رمضان المبارک کے روزے کے سلسلے میں جو مسائل اور احکام ہیں ان پر گفتگو ہوگی۔ یہ بات تو مسلم ہے کہ اسلام میں جو بنیادی ارکان ہیں ان میں کلمہ شہادت کے بعد نماز، زکوٰۃ، حج اور روزے ہیں۔ روزے کی بڑی اہمیت ہے کتاب اللہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ ایمان والو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے، اور یہ فرضیت کو ایسی نہیں جو تمہیں پر ہے بلکہ پچھلی امتوں پر بھی یہ روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اور چونکہ ایک مہینے کا روزہ ہے اس لیے انسان کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک بتا دیا کہ یہ بہت اس کو لمبا نہ سمجھنا، بہت ایک مہینے پورے اس کو بہت بھاری نہ سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، بس چند دن ہے روزے رکھ لو، چھٹی۔ اور پھر اس کا مقصد بھی بتایا کہ کیوں روزہ رکھنا، کیوں یہ حکم دیا جا رہا ہے، یہ بھوکے پیاسے رہنے کا کیوں حکم دیا، کیا مشقت میں ڈالنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ صاحب لعلکم تتقون، اس سے امید ہے کہ تم متقی ہو جاؤ، صاحب تقوی بن جاؤ، احتیاط کی زندگی والا بن جاؤ۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے گویا انسان کو بہتر انسان بنانے کے لیے، اس کی روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے، اس کے نفس کو اللہ کے حکم کے تابع بنانے کے لیے، رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے روزہ کو بڑا اہمیت، یہ مقام حاصل ہے، مؤثر کردار حاصل ہے۔ روزہ اس رخ پر لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ رمضان المبارک میں جو روزے لوگ رکھتے ہیں وہ خود بخود نیکی کی طرف کھنچتے جاتے ہیں، جیسے کہ روایات میں تفصیل موجود ہیں کہ وہ تفصیلات ہیں کہ روزے کے دنوں میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، رمضان بھر قید کر دیے جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر، انسان کے اندر جو شر کا جذبہ ہوتا ہے، برائی کا جو جذبہ ہوتا ہے، وہ چیز روک دی جاتی ہے اور خیر کی، صلاح کی، بھلائی کی طرف ان کا رجحان خود بخود بڑھتا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، گویا حکم الہی ہوتا ہے کہ وہ اس طرح خیر کی راہ پر چلے لگے یہ، اور انسان جب روزہ رکھتا ہے تو خیر کی طرف وہ چلے لگتا ہے۔ اب ہم جب روزہ رکھیں گے، روایتوں سے اس کی بڑی فضیلتیں معلوم ہوتی ہیں کہ روزہ رکھ لینے سے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگلے پچھلے جو بھی ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت سے روزہ رکھے تو ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کی بڑی بشارتیں بھی سنائی گئی ہیں۔ یہ تو ایک تمہیدی بات تھی۔ اس کے بعد جو ضروری باتیں اس وقت احکام و مسائل سے متعلق آپ کے سامنے رکھنی ہیں، وہ ضروری باتیں یہ ہے کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کون سی وہ چیزیں ہیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ان کو اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے دور میں بہت سی چیزیں لوگ ایسی کر لیتے ہیں جس سے
روزہ ضائع ہو جاتا ہے اور بلا وجہ دن بھر بھوکے پیاسے رہ جاتے ہیں۔ اور بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن نہ معلوم ہونے کی وجہ سے انسان اسے استعمال نہیں کرتا۔ اب ایک بہت موٹی سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص کھا پی لے، کھانا پینا اور بیوی سے تعلق قائم کرنا، کسی عورت سے تعلق قائم کر لینا، یہ تو ایک موٹے احکام ہیں، کھلے احکام ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جس طرح روزہ ظاہراً ٹوٹتا ہے اور روزہ اسی طرح باطنی طور پر بھی برباد ہوتا ہے۔ مثلا روزے کے درمیان اگر کسی نے غیبت کی، جھوٹ بولتا رہا، دوسروں پر ظلم کرتا رہا اور اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، برائیوں میں ڈوبا رہا، تو پھر وہ روزہ مقصد کے اعتبار سے خراب ہو جاتا ہے اور پھٹ جاتا ہے، بے سود ہو جاتا ہے، کوئی نتیجہ خیز نہیں ہوتا۔ بظاہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ روزے سے ہیں، حالانکہ ان روزوں کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے۔ اس لیے شریعت میں اسے احکام بتا دیے گئے ہیں کہ کن چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اخلاقی طور پر تو ان تمام چیزوں سے جو اخلاقی خرابیوں میں ان سے پرہیز کرنا چاہیے، جھوٹ سے، ایسے بھی عام دنوں میں، اور غیبت سے اور دیگر برائیوں سے بچنا چاہیے، لیکن روزے میں اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ایک تو گناہ ہے ہی، ساتھ ساتھ کہیں روزہ نہ ضائع ہو جائے، اس لیے ان چیزوں سے کا خیال رکھنا، ان سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسری بات جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، بہت سی چیزیں لوگ ایسے استعمال کر لیتے ہیں جن سے روزہ ختم ہو جاتا ہے لیکن خبر نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دمہ کے مریض ہوتے ہیں، اور دمہ کے مریض انہیلر کی ضرورت پڑ جاتی ہے، آکسیجن کی ضرورت پڑ جاتی، سانس زیادہ کھینچنے لگتا ہے، اور روزہ رکھنے کے خواہش مند ہے، دل کا جذبہ ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ بالکل بے چین ہے کہ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے، ہمیں بھی رمضان کا فائدہ پہنچے، اس کی وجہ سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم روزہ رکھ لیں، کسی طرح گزار لیں، حالانکہ مرض کی وجہ سے ان کو گنجائش تھی کہ وہ روزہ نہ رکھتے، اور اگر اس مرض میں تسلسل فدیہ ادا کر دیتے، لیکن وہ نہ یہ کر کے انہوں نے روزے رکھ لے اور ضرورت پڑ گئی انہیلر کی، تو انہیلر لے لیتے ہیں۔ انہیلر ایک مشین ہے جس میں آکسیجن ذرات کی شکل میں ہوتی ہے، اور وہ منہ سے قریب لے جا کر پچکاری کر دیتے ہیں، منہ کے اندر وہ ذرات جاتے ہیں اور وہ وہاں پھیل جاتے ہیں، وہ آکسیجن حلق کے اندر وہ داخل ہوتے ہیں، گو کہ بظاہر وہ پتہ نہیں چلتا۔ تو ہمارے ہندوستانی علماء کا یہ فیصلہ ہے، اور فقہ اکیڈمی میں مستقل اس پر بحث ہوئی ہے، بہت لمبی بحث ہوئی ہے، علماء نے مقالے لکھے ہیں، تحقیقات کی بحث و مباحثے کے بعد یہ بات طے ہوئی ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ جو پچکاریاں دی جاتی ہیں، گیس کے جو ذرات اس میں داخل ہوتے ہیں حلق میں، حلق کے ظاہر باہر والے حصے سے پھر اندر کے حصے میں وہ ذرات چلے جاتے ہیں، پھر وہ پھیلتے ہیں اور اس سے آہستہ آہستہ جسم کے دوسرے حصوں میں جاتے ہیں۔ اور فقہاء نے لکھا ہے کہ حلق کے اندر پانی کی تراوٹ پہنچ جائے یا اور کوئی چیز داخل ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ بھی اسی طرح۔ بعض فقہاء نے یہ لکھا ہے، علامہ حسکفی نے در مختار میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دھواں لیتا ہے اور دھواں کھینچتا ہے تو دھواں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک ہے دھواں کا لگنا، اگر مثلا موم اگربتی جلی ہوئی ہے، اس کا دھواں کسی کو لگ رہا ہے اور انہیں پتہ نہیں، خود بخود لگ رہا ہے، کھینچ نہیں رہا، تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کوئی عمدن اس کو کھینچ رہا، اپنی طرف لے رہا، تو پھر اس سے فقہاء نے لکھا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی دھواں پر قیاس کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے، موجودہ دور کے علماء نے، کہ انہیلر کو اگر جب لے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ایسے مریض جو دمہ کے مریض ہیں ان کے لیے بہتر یہی ہے
کہ وہ روزہ نہ رکھے، اس کے بجائے وہ کچھ فدیہ ادا کرے۔ فدیہ کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے یا مشکل سے رکھ سکتے ہیں ان کے لیے کہ وہ فدیہ ادا کرے، یعنی ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں۔ رمضان کے دنوں میں ایک مسکین کو ہر روزے کے بدلے میں 2 وقت کا کھانا کھلائیں۔ بہتر طریقہ یہی ہے۔ اور 30 روزے نہیں رکھا تو 30 مسکین کو 30 دنوں میں کھلا دیں۔ اور اگر مان لیا جائے کہ کوئی مسکین بہت سی جگہوں میں بڑا شہر ہے یا ایسی جگہ جہاں مسکین نہیں ملتے ہیں، فقیر نہیں ملتے ہیں، یا سب صاحب نصاب نظر آ رہے ہیں، کالونیوں میں عام طور پر مالدار ہی لوگ رہتے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں، مالدار شہروں میں، وہ یہ کر سکتے ہیں کہ 2 وقت کے کھانے کی جو رقم بن سکتی ہے وہ غریبوں اور مسکینوں کو دے دیں۔ اور فقہاء نے اس کی یہ بھی طریقہ بتایا ہے کہ صدقہ فطر کے بقدر ایک فدیہ دے دیں، یعنی 2.25 کلو گیہوں فی کس کے حساب سے، فی روزے کے حساب سے ایک فقیر کو دے دیں، 2.25 کلو گیہوں، یا اس کی قیمت نکال دے دے تاکہ وہ اپنے کھانے کا نظم کر لیں۔ تو یہ فدیہ مریض کے لیے تو بہتر شکل تو یہی ہے، لیکن اگر کسی کا مرض ہلکا ہو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح جیسے بعض مریض وہ ہوتے ہیں جو بخار آ گیا، روزہ، یا پیٹ کے مریض ہیں، روزہ رکھنا ہی ان کے لیے مفید ہے، تو قرآن مجید میں اس کی بھی صراحت موجود ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ اگر مرض کے ایسا ہے کہ روزہ رکھ سکتے ہو تو یہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ روزہ رکھنا اس صورت میں تمہارے لیے بہتر ہے، وہ روزہ رکھ لیں اگر جن کے لیے روزہ رکھنا ممکن ہو، اور مرض ایسا ہو کہ روزہ رکھنے میں جان کے ہلاک ہونے کا اندیشہ قوی ہو، تو پھر ایسے شخص کے لیے چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے بلکہ قضا کرے۔ لیکن مرض دائمی ہے، آئندہ وہ صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے، تو پھر وہ صدقہ ادا کرے۔ یا بڑھاپے کو پہنچ گئے، روزہ رکھ نہیں سکتے، بہت ضعف کا عالم ہے، تو وہ بھی وہ فدیہ ادا کرے۔ ایسے لوگ فدیہ ادا کریں۔ اسی طرح ایک چیز میں غلط فہمی عام طور پر ہوتی ہے کہ انجیکشن لینے سے، اس بارے میں یہ سمجھتے ہیں بہت سے لوگ کہ انجیکشن لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ وجہ کیا ہے؟ روزہ ٹوٹنے کے اصول ہیں کہ حلق کے ذریعے سے، منفذ کے ذریعے سے جو چیز اندر داخل کی جاتی ہے، اس ذریعے سے معدے میں یا جوف دماغ میں یہاں اگر کوئی چیز پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر دوسرے طریقوں سے اگر جسم کے اندر کوئی چیز پہنچ رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مثال کے طور پر یہی انجیکشن لے، نسوں میں وہ انجیکشن جا رہا ہے یا گوشت میں ڈال لیا، گوشت کے اندر وہ دوائیں پھیل گئیں، انجیکشن نسوں میں رگوں کے ذریعے وہ دوا پھیل گئی، تو پھر ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ عام طور پر فقہاء کی یہی رائے ہے اور اسی پر متفقہ فیصلہ بھی ہے۔ یہ ایک مسئلہ اسی میں حیرت انگیز، بہت سے لوگ کہتے ہیں انہیلر سے تو روزہ ٹوٹ جائے، لیکن اگر کوئی گلوکوز چڑھاتا ہے روزے کی حالت میں تو اس پر بھی علماء کی یہی رائے ہے کہ گلوکوز چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ گلوکوز چڑھائیں، ہاں اگر 2 طریقہ ہے کہ حالت کمزوری کی ہے، بے تحاشا کمزوری ہے، گلوکوز چڑھانا ان کے لیے ضروری اور مفید ہے، تو پھر وہ گلوکوز چڑھا لیا گیا تو اس سے روزے کی حالت میں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وجہ یہی ہے کہ گلوکوز جو چڑھایا جاتا ہے وہ نسوں کے ذریعے سے، نس کے ذریعے سے نسوں میں، پھر گوشت میں جا کر جذب ہوتا ہے، وہ معدے میں یا جوف دماغ میں وہ چیز نہیں پہنچتی ہے، اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو گلوکوز چڑھانا یا انجیکشن لینا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی خون اگر ہم لیں ٹیسٹ کے لیے دیں، بلڈ ٹیسٹ کے لیے، شوگر ٹیسٹ کے لیے، انجیکشن سے خون نکالیں تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو ظاہر بات ہے اس میں
خون اندر سے نکالا جا رہا ہے، داخل نہیں کیا جا رہا۔ جب داخل نہیں کیا جا رہا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ اس اور بھی جو احکام ہیں اس قسم کے روزہ نہ ٹوٹنے کے، ان میں انجیکشن سے متعلق بہت سے ایسے احکام آتے ہیں جس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں بھول کر اگر کوئی کھا پی لے، یاد ہی نہیں رہا، بھول گیا، تو حدیث سے صراحت موجود ہے کہ وہ اللہ نے گویا ان کو کھلایا پلایا، ان کو پتہ ہی نہیں رہا، بعد میں کھانے پینے کے بعد معلوم ہوا کہ میں تو روزے سے تھا۔ روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، حدیث نبوی میں اس کی صراحت موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کھا رہا ہے، یہ کھایا تو نہیں، یاد ہے کہ روزے سے ہیں اور وہ وضو کر رہے تھے، غلطی سے، خطا سے، غلطی سے حلق کے اندر پانی چلا گیا، تو خطا کرنے کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ غلطی سے روزہ اگر ٹوٹا تو کیا ان پر قضا ہے یا کفارہ ہے؟ قضا الگ چیز ہے، کفارہ الگ چیز۔ اگر روزہ کسی غلطی کی وجہ سے ٹوٹ جائے، مثلا انہیلر لے لیا، وہ تو بیماری کی کیفیت تھی، تو کیا اس کی وجہ سے قضا واجب ہے یا کفارہ؟ تو اس کی وجہ سے قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ قضا اور کفارہ کیا ہے؟ قضا یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا، اور کفارہ یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے مسلسل رکھنا، تسلسل کے ساتھ۔ اگر درمیان میں کوئی روزہ ٹوٹ جائے تو پھر اثر نو رکھنا ہوگا، یہ کفارہ ہے۔ تو قضا اور کفارہ میں فرق ہے۔ اگر کسی نے روزہ رکھا، نیت کر لی روزے سے، اور جان بوجھ کر وہ کھا پی لیا، یا جان بوجھ کر بیوی سے ملاقات کر لی، یا اس طرح کی غلطی کر لی اس نے، تو پھر ایسی صورت میں ان پر کفارہ واجب ہے۔ اور کفارہ یہ ہے کہ وہ 60 روزے مسلسل رکھے، درمیان میں انقطاع نہ ہو، درمیان میں کوئی روزہ نہ ٹوٹے، بلکہ اگر کہیں مان لیا کسی نے 50 دن مسلسل روزے رکھے، 51 دن وہ اس نے روزہ نہیں رکھا، تو پھر ان کو اثر نو روزہ رکھنا ہوگا، یہ کفارہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا ان کے لیے ایک سزا مقرر کی کہ ایک شخص پر روزہ فرض تھا، اس نے روزے کی نیت سے روزہ رکھ بھی لیا اور ہے، اس کے باوجود اس نے روزہ توڑا ہے، تو اس نے جہاں حکم الہی کی اس نے خلاف ورزی کی۔ اور پھر رمضان میں جان بوجھ کر روزہ توڑنا، ایک تو یہ کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی، دوسرے کے اس کا سماج پر برا اثر پڑے گا، یہ بیماری پھیلتی جائے گی اور سماج میں ناسور کی طرف پھیل جائے گی، دوسرے لوگ بھی دکھاتے کہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں سخت سزا دی ہے، کفارہ کر دیا ہے کہ ان کے لیے اس گناہ سے نکلنے کے لیے، بچنے کے لیے اس پر ضروری ہے کہ وہ 60 روزے رکھیں مسلسل۔ ہاں اگر کسی غلطی کی وجہ سے ایسا ہو گیا اور روزہ ٹوٹ گیا غلطی کی وجہ سے، یا کوئی ایسی حرکت ہو گئی جو کھانے پینے اور میاں بیوی جیسے تعلق قائم کرنے کے علاوہ ہو گئی، لیکن روزہ، مثال کے طور پر کوئی دوا ہی کھا لی اس نے، اور دوا کھا لی جان بوجھ کر، ٹیبلیٹ یا کچھ، تو اس سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا اور ان کو ایک قضا کرنی پڑے گی، دوا کھانے کی ضرورت اگر پڑے گی۔ قضا میں کی مختلف شکلیں بھی ہوتی ہیں، جو کہاں کہاں کن حالات میں قضا ہوتے ہیں، اور کفارے کی شکل میں وہی 60 روزے رکھنے ہیں۔ فدیہ کے لیے یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ فدیہ وہ شخص ادا کرے جو آئندہ قضا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اور اس کی امید نہ ہو۔ جیسے شیخ فانی بہت بوڑھے ہو گئے، اب امید ہی نہیں کہ آئندہ وہ یہ ہو سکے، صحت مند ہو سکے یا اس طرح ہو سکیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ دوسرا ایسا شخص بھی ہے تنفس کا مریض ہے،
اور یہ مرض ہو گیا تو پھر اس سے چھٹکارا مشکل ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی یہ دشواری ہوتی ہے کہ وہ جانبر ہو سکے، وہ اس مرض میں مستقل ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا۔ بعض لوگوں کے لیے شوگر اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اگر روزہ رکھیں تو شوگر گھٹ جائے گی، شوگر ایک مستقل مرض ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے تو یہ ہے کہ کفارہ ادا کرے، یہ قضا کرے۔ شوگر کا مریض کے لیے تو یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے، اگر شوگر زیادہ ہے دشواری ہے اور گرنے کا اندیشہ ہے، بے ہوش ہونے کا اندیشہ ہے اور نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، وہ روزہ نہ رکھ کر قضا کرے۔ تو لیکن قضا کی صلاحیت اس میں نہیں، معلوم ہے یہ شوگر نارمل ہو ہی نہیں رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ فدیہ ادا کر دیا کرے۔ اس طرح کے احکام اور دیگر اعظم معذرت ہیں۔ اس مجلس میں اتنی باتیں میں سمجھتا ہوں کافی، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔